الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، علم میراث۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو معاملات لوگوں کے جو بگڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو صحیح ٹائم پہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وارثوں کے حصے ان کے حقداروں کے حق نہیں ملتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پہلے اور کیا لوگوں کے بہانے ہیں۔ پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا ہے، پچھلے پارٹ میں، کہ بہانہ ہے سب سے بڑا ہوتا ہے کہ اگر تقسیم کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا۔ اصل فتنہ پیدا ہوتا ہے تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے، آج نہیں ہوگا تو کل کو ہوگا، بعض کا تو اسی ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے فوراً تقسیم کریں اور فتنے کم پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہے صحیح تقسیم نہ کرنے کی اور معاملات خراب ہوتے ہیں کہ اولاد کا زبردستی والد سے حصہ وصول کرنا۔ بعض آپ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اولاد زبردستی والد سے حصہ وصول کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، وہ اپنی خوشی سے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ برابر بچوں کے تقسیم کر دیں، حصہ ہبہ ہدیہ کر دیں بچوں پہ، اپنا مال پراپرٹی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زبردستی آپ وہ والد سے لے لیں، ماں سے لیں، باپ سے لیں مال، یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ اور ماں باپ بھی بعض کا سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید حق بن گیا ہے۔ 1 روپے کا حق نہیں بنتا، ماں باپ جب زندہ ہوں، ماں باپ کے مال میں بچوں کا 1 روپے کا حق نہیں بنتا۔ حق اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ماں باپ کی زندگی میں جو بچہ فوت ہو جائے، شادی شدہ اولاد بھی اس کی ہو، تو اس کے بچوں کو کب ملتا ہے؟ پوتی پوتوں کو وراثت کب ملتی ہے؟ اگر ماں باپ کے اور اولاد ہو، بیٹے، وصیت سے کچھ ان کو دے دیں تو مل جاتا ہے، ویسے کب ملتا ہے؟ کیونکہ ان کا باپ، بچوں کا، پوتوں کا باپ اس ٹائم فوت ہو گیا جب ان کا حصہ ہی نہیں بنا تھا۔ تو حصہ ماں باپ کے مال میں بچوں کا بنتا ہے مرنے کے بعد۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے دینا چاہیں تو اجازت ہے کہ وہ برابر دے دیں سب کو۔ تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پھر برابر دیا جائے گا۔ ماں باپ اس میں برابر ہی کریں گے بچوں میں، یہ شرط ہے۔ تو اس لیے خوشی سے دے دیں تو الگ مسئلہ ہے، ان کو کوئی فورس نہ کریں، گناہ گار ہوں گے۔ اور ماں باپ بھی بعض کا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا، بچوں کا کتنا حصہ ہوگا، ہم کتنا اپنا حصہ رکھیں۔ تو اس کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ ابھی تو حصہ سارا کا سارا ہمارا ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی دیا جائے، لیکن یہ دینا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سارا ہی دینا آپ پہ ضروری ہے۔ آپ آدھا بانٹ دیں برابر، 1/3 بانٹ دیں برابر، 2/3 بانٹ دیں برابر، کچھ اپنے پاس بھی رکھیں۔ اور رکھنا بھی چاہیے، انسان کو زندگی کا پتہ نہیں کب تک زندہ رہنا ہے، انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اولاد کو آپ نے دے دیا، شاید اولاد اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جائے بچے، اور آپ کو کوئی پوچھے ہی نہ، آپ کو پھر پریشانی کا باعث بنے گا، آپ کا مسئلہ بنے گا۔ جیسے آج کل کی اولادوں کا یہی حساب ہے اکثر، عام طور پہ، کہ وہ نہیں پوچھتی ماں باپ کو نہ اتنا۔ تو اس لیے اپنا مال اپنے پاس رکھیں، مرنے کے بعد آپ کو جتنی ضرورت ہوگی آپ زندگی میں استعمال کریں، بعد میں آپ صدقہ کریں، آپ اپنی زندگی میں، بعد میں جو بچے گا وہ بچوں نہیں لینا ہے۔ صحیح شکل تو یہی ہے جو شرعی نظام ہے، لیکن دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، دے دیں۔ یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ اولاد کا زبردستی حوالے سے اپنا ماں سے اپنا حصہ مانگنا، یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا غلطیاں لوگ کر رہے ہیں اس میں، اور اس کا مسائل ہمیں جاننا چاہیے، علم جاننا چاہیے۔ دیکھیں، جب علم ہوگا تو پھر ہی انسان عمل کرے گا نا۔ علم ایک روشنی ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، اس کا علم آپ جانیں گے تو چلیں گے آپ اس کے اوپر۔ ظاہر بات ہے، علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو چلیں گے۔ اب اندھیرے میں آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ ضرورت علم کی ہے۔ کھانے پینے کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، لیکن علم کا تعلق اپنی روح کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، آپ کی آخرت بنے گی۔ کھانے پینے کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، اس لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان دین کے ہر جو احکام و مسائل کو انسان سیکھے، علم حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، تاکہ اس کے بچے اس کی مرنے کے بعد بھی دین پہ چلیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو بھی نہ سکھائے اور خود بھی نہ سیکھے اور بعد میں عذاب جاریہ مسئلہ بن جائے۔